آج اگر ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کشمیر خون میں نہایا ہوا ہے، شام اور یمن تباہی کی داستان بن چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں مسلمان سیاسی، معاشی اور فکری انتشار کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی امت جس نے کبھی دنیا پر علم، عدل اور قیادت کے دروازے کھولے تھے، آج کمزوری اور تقسیم کی علامت کیوں بن گئی ہے؟ آخر وہ کون سا رشتہ تھا جس نے مختلف نسلوں، زبانوں اور خطوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو ایک طاقت بنا دیا تھا؟ اور پھر وہ کون سی سازش اور غفلت تھی جس نے اس امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا؟ اسلام نے مسلمانوں کو قوم، زبان یا نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر جوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں مہاجر اور انصار کے درمیان اخوت قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہی اتحاد بعد میں خلافت راشدہ کی بنیاد بنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، مصر اور فارس اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کر کے بیت المقدس کو صلیبی افواج سے آزاد کروایا۔ اس وقت بھی مسلمان مختلف نسلوں اور علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی پہچان صرف اسلام تھی۔ ترک، عرب، کرد اور دیگر اقوام ایک جھنڈے تلے متحد تھے۔ یہی اتحاد مسلمانوں کی اصل طاقت تھا۔ عثمانی خلافت بھی صدیوں تک امت مسلمہ کی وحدت کی علامت رہی۔ خلافت عثمانیہ نے 3 بر اعظموں تک عدل اور استحکام قائم رکھا۔ یورپ کی مظلوم یہودیوں کو پناہ دینا ہو یا بیت المقدس کی حفاظت، یہ سب نظام خلافت کی بدولت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور طاقت کی علامت تھی۔ لیکن پھر استعمار نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک خطرناک ہتھیار استعمال کیا: قومیت اور سرحدوں کا نظریہ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور 1924 میں خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی امت مسلمہ درجنوں ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کو عرب، عجمی، افغانی، ترک اور پاکستانی شناختوں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ ان کی مشترکہ اسلامی شناخت کمزور کر دی گئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ممالک صرف بیانات تک محدود رہتے ہیں۔ فلسطین میں ظلم ہو، کشمیر میں بربریت ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں مسلمانوں پر مظالم، امت ایک جسم کی طرح رد عمل دینے سے محروم دکھائی دیتی ہے۔ اسلام تو ایک امت، ایک مقصد اور ایک اخوت کا پیغام دیتا ہے، مگر قومی ریاستوں نے مسلمانوں کو الگ الگ مفادات میں الجھا دیا ہے۔ ماہرین اور اسلامی مفکرین کے مطابق امت مسلمہ کی حقیقی طاقت اسی وقت بحال ہو سکتی ہے جب مسلمان دوبارہ اپنے مشترکہ اسلامی تشخص کو اپنائیں اور نظام خلافت کے تصور کو سمجھیں۔ خلافت محض ایک سیاسی نظام نہیں بلکہ عدل، وحدت، شریعت اور اجتماعی فلاح کا ایسا نظام ہے جو مسلمانوں کو ایک قیادت اور ایک مرکز فراہم کرتا ہے۔ نظام خلافتی وہ نظام تھا جس نے صدیوں تک مسلمانوں کو متحد رکھا۔ بغداد، کرتبہ اور استنبول جیسے شہر علم، معیشت اور تہذیب کے مراکز بنے کیونکہ مسلمان ایک متحد قوت تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی اصل پہچان کو سمجھیں، کیونکہ مسلمانوں کی عزت، طاقت اور بقا صرف اسی وقت ممکن ہے جب اسلامی اتحاد کو قومیت پر ترجیح دی جائے اور نظام خلافت کی طرف سنجیدہ پیش رفت کی جائے۔